اور بھی بہت سی روایات میں اس قسم کے مضمون ذکر کیے گئے ہیں، اور درودوں کے الفاظ میں اختلاف بھی ہے، جو اختلاف روایات میں ہوا ہی کرتے ہیں، جس کی مختلف وجوہ ہوتی ہیں۔ اس جگہ ظاہر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف الفاظ ارشاد فرمائے تاکہ کوئی لفظ خاص طور سے واجب نہ بن جائے۔ نفس درود شریف کا وجوب علیحدہ چیز ہے، جیسا کہ فصل رابع میں آ رہا ہے، اور درود شریف کے کسی خاص لفظ کا وجوب علیحدہ چیز ہے، کوئی خاص لفظ واجب نہیں۔ یہ درود شریف جو اس فصل کے شروع میں نمبر 1 پر لکھا گیا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو سب سے زیادہ صحیح ہے، اور حنفیہ کے نزدیک نماز میں اس کا پڑھنا اولا ہے، جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کن الفاظ سے پڑھے، تو انہوں نے یہی درود شریف ارشاد فرمایا جو فصل کے شروع میں لکھا گیا ہے، یعنی درود ابراہیمی، اور یہ درود موافق ہے اس کے جو صحیحین یعنی بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے۔ علامہ شامی نے یہ عبارت شرح منیہ سے نقل کی ہے۔ شرح منیہ کی عبارت یہ ہے کہ یہ درود موافق ہے اس کے جو صحیحین میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روایت ہے جو اوپر گزری۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی حدیث سے ان الفاظ کی تعین ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آیت شریفہ کے امتثال امر میں سکھلائے، اور بہت سے اکابر سے اس کا افضل ہونا نقل کیا گیا ہے۔ ایک جگہ علامہ سخاوی لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس سوال پر کہ ہم لوگوں کو اللہ جل شانہ نے صلاۃ و سلام کا حکم دیا ہے تو کون سا درود پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب سے افضل ہے۔ امام نووی نے اپنی کتاب روضہ میں تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا بیٹھے کہ میں سب سے افضل درود شریف پڑھوں تو اس درود کو پڑھنے سے قسم پوری ہو جائے گی۔ حسن حسین کے حاشیے میں ہرزسمین سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ درود شریف سب سے زیادہ صحیح ہے اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ نماز میں اور بغیر نماز میں کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات قابل تنبیہ یہ ہے کہ زاد السعید کے بعض نسخوں میں کاتب کی غلطی سے حرز اسمعین کی یہ عبارت بجائے اس درود کے ایک دوسرے درود کے نمبر پر لکھ دی گئی ہے، اس کا لحاظ رہے۔ اس کے بعد اس حدیث شریف میں چند فوائد قابل ذکر ہیں۔ اول یہ کہ صحابہ کرام کا یہ عرض کرنا کہ سلام ہم جان چکے ہیں، اس سے مراد التحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ یعنی حافظ ابن حجر کے نزدیک یہی مطلب زیادہ ظاہر ہے، اور جس میں امام بحیقی سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے، اور اس میں متعدد علماء سے یہی مطلب نقل کیا ہے۔ نمبر 2، ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، مثلا یوں کہا جائے فلاں شخص حاتم تائی جیسا سخی ہے، تو سخاوت میں حاتم کا زیادہ سخی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درود کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بھی اوجز میں کئی جواب دیے گئے ہیں، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں 10 جواب دیے ہیں کہ کوئی عالم ہو تو خود دیکھ لے، غیر عالم ہو تو کسی عالم سے دل چاہے تو دریافت کر لے۔ سب سے آسان جواب یہ ہے کہ قاعدہ اکثر تو وہی ہوتا ہے جو اوپر گزر چکا، لیکن بسا اوقات بعض مسالے سے اس کا الٹا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کے درمیان میں اللہ جل شانہ کے نور کے متعلق ارشاد ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ ترجمہ، اس نور کی مثال اس طاق سی ہے جس میں چراغ ہو۔ حالانکہ اللہ جل شانہ کے نور کو چراغوں کے نور کے ساتھ کیا مناسبت۔ نمبر 3، یہ بھی مشہور اشکال ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے درود کو کیوں ذکر کیا گیا۔ اس کے بھی اوجز میں کئی جواب دیے گئے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زاد السعید میں کئی جواب ارشاد فرمائے۔ بندے کا نزدیک تو زیادہ پسندیدہ جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اپنا خلیل قرار دیا، چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ لہٰذا جو درود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوگا وہ محبت کی لائن کا ہوگا، اور محبت کی لائن ساری چیزوں میں سب سے اونچی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو درود محبت کی لائن کا ہوگا وہ یقیناً سب سے زیادہ لذیذ اور اونچا ہوگا۔ چنانچہ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اپنا حبیب قرار دیا اور حبیب اللہ بنایا، اس لیے دونوں کا درود ایک دوسرے کے مشابہ ہوا۔
مشکات میں حضرت ابن عباس کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہی تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اور روح ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا صفی قرار دیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری گفتگو سنی، بے شک ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ نجی اللہ یعنی کلیم اللہ ہیں، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہیں، اور آدم علیہ السلام اللہ کے صفی ہیں۔ لیکن بات یوں ہے، غور سے سنو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے آدم اور سارے انبیاء ہوں گے، اور اس پر فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا، اور اس پر بھی میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے والا میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جنت میں اور میری امت کے فقراء داخل ہوں گے، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہوں، اولین اور آخرین میں، اور کوئی فخر نہیں کرتا۔ اور بھی متعدد روایات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب اللہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ محبت اور خلت میں جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے، اس لیے کہ درود کو دوسرے کے درود کے ساتھ تشبیہ دی، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں ہیں، اس لیے بھی واجد و اجداد کے ساتھ مشابہت ممدوح ہے۔ مشکات کے حاشیے لمعات سے اس میں ایک نقطہ بھی لکھا ہے، وہ یہ کہ حبیب اللہ کا لقب سب سے اونچا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، حبیب اللہ کا لفظ جامع خلت کو بھی اور کلیم اللہ ہونے کو بھی اور صفی اللہ ہونے کو بھی، بلکہ ان سے زائد چیزوں کو بھی جو دیگر انبیاء کے لیے ثابت نہیں، وہ اللہ کے محبوب ہونا ہے، ایک خاص محبت کے ساتھ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔